محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کے مہینے کے تعلق سے بہت سے لوگ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ شرعی نقطۂ نظریے سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آدمی شادی بیاہ کرنا چاہے محرم کے مہینے میں تو بالکل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، مخصوص طریقے سے مل نہیں سکتے ہیں، حالانکہ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ شرعی نقطۂ نظریے سے آدمی اپنی بیوی سے جب چاہے ملاقات کر سکتا ہے۔ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے جن اوقات میں روکا گیا ہے ان اوقات میں رکنا ہے، جیسے کہ حیض کے ایام ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو ولادت کا خون آ رہا ہو تو ان ایام کے اندر جو ہے آدمی اپنی بیوی سے ضرورت پوری نہیں کرے۔ اسی طریقے سے بعض کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر اچھی اچھی چیزیں نہیں پکا سکتے ہیں، آپ اس مہینے کے اندر مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں، حالانکہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اور غم کا مہینہ اگر پوچھا جائے کس اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ غم کا مہینہ ہے۔ تو کسی کی شہادت کی بنیاد پر یا کسی کے انتقال کی بنیاد پر یا مصیبتیں اور پریشانیوں کے آنے کی بنیاد پر اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جائے تو اسلام کی تو پوری کی پوری تاریخ بھری ہے کہ جو قربانیوں سے جس کی ابتدا ہے اور شروعات ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سال کا کوئی ایسا دن آپ کو نہیں ملے گا کہ جس دن کوئی معاملہ پیش نہ آیا ہو اس طرح کا، یا جو ہے کوئی مصیبت کسی کے اوپر نہ آئی ہو۔ تاریخ پوری کی پوری اس سلسلے میں بھری پڑی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر غم ہی بنانا ہوتا تو سب سے بڑا غم اور سب سے زیادہ مصیبت والا جو دن تھا حضرات صحابہ اکرام پر، تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا دن تھا، کہ جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما کر کے گئے، رخصت ہو کر دنیا سے گئے، تو وہ دن صحابہ پر سب سے زیادہ دشوار گزار دن تھا۔ ہاں، کہ جس کے بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ اگر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں مجھ پر آئی ہے، وہی مصیبتیں وہی پریشانیاں کہ جو مجھ پر آئی ہے، اگر وہی مصیبتیں پریشانیاں دن پر ڈال دی جائے تو وہ رات سے تبدیل ہو جائیں گی۔ تو ایسا سانحہ، ایسی مصیبت، ایسی پریشانی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کے وصال کے بعد میں کئی مرتبہ وہ دن آیا صحابہ کی زندگی میں، لیکن صحابہ نے کبھی غم نہیں بنایا اس دن۔ ہاں، صحابہ نے کبھی افسوس نہیں کیا۔ اگر افسوس اور غم کرنا ہوتا تو خاص طور سے اس دن میں کیا جاتا۔ ہاں، اس لیے کہ امت کے لیے سب سے بڑا حادثہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پردہ فرمانا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو غم کا دن قرار نہیں دیا گیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس کو اس اعتبار سے یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، اس لیے اس میں افسوس کرنے کی اور غم بنانے کی اور یہ کہنے کی کہ غم کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے ہم یہ نہیں کر سکتے، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے، اس مہینے میں آدمی اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، تو یہ سب جو ہے بکواس چیزیں ہیں۔ شرعی نقطۂ نظریے سے ان چیزوں کی گنجائش ہے کہ آدمی جو ہے اپنی بیوی سے ملاقات بھی کر سکتا، شادی بیاہ بھی کر سکتا، اس مہینے میں اچھے پکوان بھی کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، الا یہ
کہ بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں نہ ہو شرعی اعتبار سے. بہرحال تو یہ جو کچھ بھی خرافات ہے تو ان سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اپنے گھر والوں کو بچاتے رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت کی منشا، شریعت کے مزاج کو صحیح سمجھنے والا بنائے. وما توفیقی الا باللہ.